کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ مسلمان کے متعلق جو آیات آئی ہوئی میں نے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو مسلمان کو قصداً عمداً قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جَہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ رب العزت کا غضب اس کے اوپر ہوگا، ولعنہ، اور اللہ رب العزت کے رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہوگا، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ رب العزت نے اس شخص کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مسلمان تو کبھی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا ہے، مسلمان کے متعلق آتا ہے کہ وہ مسلمان کے نہ جان نہ مال نہ عزت آبرو کو ضائع کر سکتا ہے۔ مسلمان کے لیے تو یہ حکم ہے کہ مسلمان وہی مسلمان ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان تو وہی مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ لیکن اگر کسی کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ نہیں ہے، کسی کی زبان سے مسلمان محفوظ نہیں ہے، وہ اپنی ایمان کا خیر۔ پھر میرے عزیز ساتھیوں، اگر کسی بچے کو، قرآن مجید میں کہتے ہیں نا بچوں کا خصوصاً، کیونکہ وہ معصوم عن المعصیہ ہے، 15 سال تک ان کے گناہوں کو لکھا ہی نہیں جاتا ہے، مرفوع عن القلم ہے، یعنی میاں بالغ لوگ اگر گناہ کر لے وہ لکھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بچہ گناہ کر لے اس کو نہیں لکھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ابھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ یہ جب بالغ ہو جائے 15 سال کے بعد اس کا کاتا شروع ہو جاتا ہے، 15 سال سے پہلے اس کے اوپر کوئی حکم لاگو نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ اس کے تمام اعمال کو ان کے والدین کے کھاتے میں لکھتے ہیں۔ اگر نیک اعمال کرتا ہے اس کے والدین کے کھاتے میں جاتے ہیں، روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، کچھ بھی کرے والدین کے کھاتے میں جاتے ہیں۔ 15 سال کے بعد اس کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مشرکین مکہ کا عمل تھا، نعوذ باللہ اپنی بچیوں کے بارے میں وہ عار محسوس کیا کرتے تھے کہ ہمارے گھروں میں بچیاں کیوں رہتی ہے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ اگر آپ 2 بچیوں کی تربیت کرو گے، اللہ رب العزت ان بچیوں کی تربیت کی وجہ سے آپ کو جنت لے کر جائیں گے۔ سمجھایا انہیں، ان سے کہا بچیوں کا قتل کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، لیکن عمل ان کا بچیوں کا قتل کرنا تھا۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اپنا قصہ نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ہر اس گناہ کو مٹا دیتا ہے، اسلام ہر اس گناہ کو مٹا دیتا ہے ما کان قبلہ، جو اس سے پہلے ہو، چاہے آپ نے قتل کیا ہو، چاہے آپ نے بڑا گناہ کیا ہو، الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ اب یہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ سنانے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے کیا گناہ کیا ہے؟ یہ کہنے لگا اللہ کے رسول اگر میں سناؤں گا شاید آپ کو بھی جو ہے وہ ناگوار گزرے۔ کہنے لگا میں تجارت کیا کرتا تھا اور 6 ماہ کے لیے ملک شام جایا کرتا تھا، جب میں تجارت کے لیے جا رہا تھا تو گھر والی کو میں نے کہا، وہ امید سے تھی کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا خیال رکھنا، لیکن اگر بچی پیدا ہو جائے ایک گڈھا کھود دینا اور اس میں اسے دفنا دینا۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان الجنت تحت اقدام الامہات، اگر آپ نے جنت کو تلاش کرنا ہے آپ کی ماں کے پاؤں تلے ہے۔
آپ اس کے پاؤں کے نیچے جنت کو تلاش کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ان الجنت تحت اقدام الامہات۔ بچی ہوئی، جب بچی ہوئی تو یہ سفر پر تھا، جب اس کے آنے کا ٹائم شروع ہوا تو والدہ نے یہ بچی اپنی بہن کے ہاں رکھ دی، جب یہ تجارت کے لیے جائے گا تو پھر میں اسے واپس لے لوں گا۔ اس طرح کئی سال تک یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن آخر محلے میں اردا گرد میں پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایک دن یہ بازار میں جا رہا تھا، ابو جہل نے اس سے کہا ارے آپ کتنے بے غیرت آدمی ہو کہ آپ نے اپنے گھر میں بچی کو پال رکھا ہے۔ تو یہ گھر واپس آیا، اپنی بیوی سے کہا جو بچی آپ نے بہن کی ہاں رکھی ہے اس کو یہاں بلا لو، اور بلانے کے بعد اپنے گھر میں مانوس کیا۔ مانوس کرنے کے بعد وہ بچی اس کو ابا جان کہنے لگی، باتیں کر رہی تھی۔ اور اس پر آپ کو پتہ ہے اولاد میں سے اگر بیٹا ہو، بیٹا اتنا والد پر خفا نہیں ہوتا ہے جتنا بیٹی جو ہے والد پر خفا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہے؟ جو بیٹے اور بیٹی والے ہیں جن کی دو جنس ہو، یعنی مطلب جن کے بچے اور بچیاں ہو، آپ میرے تو ہے، میں دیکھتا ہوں بچیاں جو خدمت والد کے کرتے ہیں وہ کبھی جو ہے بچے نہیں کرتے۔ بتاؤ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یا یہ صرف میرا اکیلا تجربہ ہے؟ ہمدردی ہے نا، والدین کے ساتھ ہمدردی ہے نا۔ تو یہ بچی اس کو ابا جان کہنے لگا اور اس والد کے ساتھ مانوس ہو گئی۔ ایک دن یہ ابا جان اس کو جو ہے کہتے چلو آپ کو سیر سپاٹے کے لیے لے کر جاتا ہوں، اور بچی اس کے ساتھ جانے لگی۔ جنگل کے راہ انہوں نے لی ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جب گڈھا کھود رہا تھا اس وقت اس کے داڑھی پر جب مٹی آ رہی تھی تو بچی اس کو صاف کر رہی ہے۔ لیکن جب اس والد کو اندازہ ہوا کہ اب یہ بچی اس گڈھے میں آ سکتی ہے، تو ایک آہار کی وجہ سے، ایک تالی کی وجہ سے، ایک اس بات کی وجہ سے کہ ابو جہل نے اسے کہا کہ آپ کتنے بے غیرت آدمی ہو کہ آپ نے اپنے گھر میں بچی پال رکھی ہے، اس تالی کی وجہ سے اس بچی کو اس گڈھے میں ڈالا، اور گڈھے میں ڈالنے سے پہلے درخت پر اس کے لیے جھولا لٹکایا ہوا تھا، جھول رہی تھی۔ اس منظر کو کیا الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں؟ اس منظر کو آپ الفاظ کا جامہ نہیں پہنا سکتے ہو۔ بچی ہے، والد ساتھ ہے ابا جان، اور اس کے لیے جھولا انہوں نے لٹکایا ہوا ہے۔ اب اس بچی کے لیے یہ گڈھا کھود رہا ہے۔ یہ گڈھا جب بچی کے قد کے برابر ہو جاتا ہے تو اس بچی کو جو اپنے والد کے داڑھی کے مٹی کو صاف کر رہی تھی، اس بچی کو اس گڈھے میں ڈالا جاتا ہے، اور اوپر سے اس کے اوپر مٹی اور سب کچھ۔ یہ قصہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ موڑ دیا، لیکن پھر فرمانے لگے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جو آپ نے کچھ کیا ہے، یہدم ما کان قبلہ، وہ اسلام ان ساری چیزوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، وہ ساری چیزیں مٹ جائیں گی۔ عرض یہ کر رہا تھا، قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب ان بچیوں سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے پاداش میں آپ کو قتل کیا گیا، کیا گناہ تھا آپ کا۔ آج ملک پاکستان میں وہی مشرکین کا روش چل رہا ہے، آج بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جس طرح قرآن اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب ان بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کس گناہ کے پاداش میں قتل کیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ مسلمان کے متعلق جو آیات آئی ہوئی میں نے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو مسلمان کو قصداً عمداً قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جَہنم،
اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ رب العزت کا غضب اس کے اوپر ہوگا، ولعنہ، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہوگا، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ رب العزت نے اس شخص کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مسلمان تو کبھی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا ہے، مسلمان کے متعلق آتا ہے کہ وہ مسلمان کے نہ جان نہ مال نہ عزت آبرو کو ضائع کر سکتا ہے۔ مسلمان کے لیے تو یہ حکم ہے کہ مسلمان وہی مسلمان ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہی مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ لیکن اگر کسی کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ نہیں ہے، کسی کی زبان سے مسلمان محفوظ نہیں ہے، وہ اپنی ایمان کا خیر منا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہی مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو یہ فتویٰ میرے نبی نے جاری کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایسا اپنے آپ کو مسلمان کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالآخرت، آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اللہ رب العزت فرما رہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے وہ اپنے گمان کے مطابق اللہ رب العزت اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے گمان کے مطابق۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ کبھی جو ہے اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، مگر نہ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اسے کوئی شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ رب العزت اس مرض کو بڑھائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، جو ہے مسجد میں دھماکہ، کئی جو ہے میرے عزیز ساتھیوں ایسی جگہوں میں دھماکہ، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، اور نہ مسلمان ایسا کر سکتا ہے۔ اور مسلمان کو تو یہ حکم ہے کہ آپ کسی مسلمان کے کسی چیز کو ضائع کرو گے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ سے پوچھیں گے۔ مسلمان تو وہی ہے جو اللہ سے ڈرے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ ہمارے ملک پاکستان میں جو بدامنی ہے اللہ رب العزت اس کو امن میں تبدیل کر دے، اور جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا ہے اللہ رب العزت ان مقاصد میں مسلمانوں کو کامیاب و کامران بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔